بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج ہمارا سیشن ہے سوال اور جواب کا، پارٹ ہے 9۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو جس بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک احادیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو خود بھی پڑھ رہے ہیں آپ، وہ استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں، کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا، اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا۔ اسے تو عربی آتی تھی اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا، وفی سبیل اللہ کیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے۔ یہ جو بیچارے کروا رہے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ آج اگر میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں، تو آپ اعلیٰ حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن، مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہم تو ڈائریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں ہماری زبان میں، اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سے اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، عربی میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ گیا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا۔ آپ عربی بھی سیکھ رہے ہیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی، یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہم وہ مانتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈائریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دی ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ دیا ہی نہیں ہے۔ حاملہ عورتوں کا چاند گرنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے جی، نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ، بالکل فراڈ ہے جو مچایا ہوا ان لوگوں نے۔ والدہ کی وفات کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے مختلف طریقے بتائے۔ صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کیا مرد کے سائن کے بغیر میاں بیوی میں خلا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو خلا ہوئی ہے نا، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو صلح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا۔ طلاق کے بعد تو صلح نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں۔ اور بسا اوقات خامد جان بوجھ کے کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو ون سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے، تو اس میں قصور انہیں کا ہے نا۔ اگر آپ کو سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں۔ خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت بکر اور حضرت عمر ادھر تھے؟ جی ادھر ہی تھے۔ میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں، شیعہ کو کہیں آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں، بھائی ادھر ہی تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ پہ میری تفصیلی بھی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہے۔ میرے رشتہ داروں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہے۔ قرآن صحیح بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائے؟ جس مرضی کی لے لیں۔ ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے، وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں، دارالاسلام والوں کی بھی ہیں، یہاں سے بھی آپ کو مکتبہ اسلامیہ والی بھی مل جائے گی، وہ آپ لے لیں۔ اولاد آدم میں مخصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے، یہ ول آف گاڈ ہے۔ جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پریگنینسی کی تکلیف اٹھائے گی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مرد پریگننٹ کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی۔ کیا حضرت علی خود خلافت کے طلبگار تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں۔ تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت کے نام پر کسی مسجد مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں۔ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جی گھر میں دے سکتی ہے، لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اگر تقدیر میں جنت دوزخ لکھ دی گئی پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے کہ تاکہ جنت میں پہنچ جائے۔ ہاں، اور اگر آپ نے جنت میں جانا تو آپ برے کام کریں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اور یہی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں۔ یہ سوال حضرت علی نے جب نبی اسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم والا۔ تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے، جہنمی والے کام کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو۔ نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے مایوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں، اس کے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر اس طرح کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں،
ہاں لیکن اس طرح مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل ہوں یا نہ ہو, نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے, آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ جی چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو بھائی ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ کہے کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا, ہم کہیں گے بھائی کنارے تو لوگوں پر دیکھ لیں گے. لہٰذا یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوہ کریں گے دنیا کے اعتبار سے اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں بھائی. نبی علیہ السلام کی اہل البیت کی تکلیف کو یاد کریں, انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا باجماعت نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مفتی کی نماز ہو جائے گی؟ مجبوراً ہو جائے گی اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں, اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں. بہتر یہی ہے کہ صف میں 7 بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے. مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں, یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے, تو وہ تو خود بار شریعت میں لکھا ہے, اور باپا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے. باپا جانی جو ہے وہ گجراتی زبان میں 8ویں میں اسکول انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, وہ بھی گجراتی زبان میں, اور اتنے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہیں. ان سے پوچھو یہ اس کے مرید کیوں ہو, وہ کہتے ہیں جی بھائی پیر ہونے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو, صرف انجینئر صاحب کے لیے شرط ہے ڈگری ہونا. تو وہ اعلیٰ, اور یہ بات ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بھئی جو پیر ہے یا کوئی شیخ ہے اگر وہ کتابوں سے علم حاصل کر لیتا ہے جو بنیادی علم ہے تو وہ کسی کا شیخ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی. اور نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ہم وہ آیت آنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آیت پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی المدد ثابت کر رہے ہو, اس طرح دی آیتاں نہ آندی ہوں. تو اس کے تحت تو ان کے علماء بھی سارے فیل ہیں, وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتے, وہ قرآن و سنت کی تعریف کر رہے ہیں. تو مبلغ ہونے کے لیے کتاب و سنت کا بنیادی علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر پریکٹیکلی آپ کا گیٹ اپ بھی کوئی مبلغین والا ہونا چاہیے تاکہ آپ جب بات کریں تو اس میں وزن ہو, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں تو اگر آپ مسلمانوں والا اگر حلیہ نہیں رکھتے جو بنیادی شرط ہے یہاں پہ تو آپ کی دعوت نہیں سنی جائے گی. اور اللہ کو بھی یہی محبوب ہے, اللہ کی غیبی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. کہ رات صرف قیام میں کیوں ہے, رکوع اور سجدے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. ہاں دعائیں قرآنی پڑھ سکتے ہیں, وہ مسلم میں حدیث ہے سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگو. مومن اور کفار کی ارواح مرنے سے پہلے اور بعد میں کہاں ہوتی ہیں؟ مرنے سے پہلے تو بھائی جسموں میں ہی ہوتی ہیں, اور کہاں ہوتی ہیں؟ اور مرنے کے بعد علیین اور سجین میں ہوتی ہیں, جنت اور جہنم میں. ہاتھ چھوڑ کر نماز جن احادیث ثابت ہے وہ بتا دیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, ساری احادیث کی کتابوں سے ریفرنس دیے میں. کیا فوت شدہ اور زندہ پیروں سے فیض ملتا ہے؟ تو کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ قسم کون سی ہے وہ مادو لال حسین سے جا کے پوچھ لیں کس قسم کا فیض ملتا ہے. بھائی فیض یہ ہے کہ آپ کسی پیر یا شیخ یا استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن و سنت سیکھیں. باقی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ دیکھ کے کسی کو بتا دے, نہ یا اس کا دل بدل دے, اس طرح نہیں ہوتا. بھائی مجھے بتائیں, کل تک یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں. تو پھر ولیوں کا ولی تو وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بھی لوگ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے گھر میں ویڈیو دیکھی ہے, نماز شروع کر دی ہے, داڑھی رکھ لی ہے, اپنے بابا کا فرقہ چھوڑ دیا. پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے. اگر یہی کرائٹیریا تم نے بنانا ہے, آپ سوچ دے رہی ہو ٹائم قیامت تک جائے. قسطوں پہ گاڑی لینا بینک سے, صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. قسطوں کا سلسلہ بالکل درست ہے اگر اسلامک بینک سے ہو. روپے کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ کیا قرض کی قیمت میں بھی تبدیلی ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے جی. بلکہ آندہ کسی کو بھی قرض دیں وہ سونے کے ایکویلنٹ دیں, کیونکہ یہاں تو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, یا ڈالر کے عوض دیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رفیدین کرتا ہے تو صرف امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی کی فقہ کو فالو کرو. انہیں کہو کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فالو کرنا ہے, کیونکہ ان اماموں نے بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو فالو کرو. امام مالک کس کو فالو کرتے تھے؟ امام شافعی کس کو فالو کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو. تو ہم بھی بھائی نبی علیہ السلام کو فالو کریں گے. ہم نے ایسے کر کے کام کیوں پکڑ رہے ہیں؟ غزوہ ہند کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ بالکل قرب قیامت میں ہوگی, کیونکہ اس میں الفاظ ہے سنن نسائی کے اندر کہ جب یہ غزوہ ہند ہوگا اس کے بعد دجال نکل آئے گا. کیا دربار کے پاس لوگوں کے پھینکے ہوئے پیسے اٹھا کر چائے پینا جائز ہے؟ نہیں, وہ تو چوری ہے جی, وہاں سے آپ نہیں پی سکتے. ویسے آپ وہاں کوئی اگر لنگر ہے اللہ کے نام کا تو وہ پی لیں.
حضرت ابوبکر کو اگر احساس ہو گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو مشورے میں شامل نہیں کیا تو بعد میں حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ بیعت ہو چکی بھی تھی اور حضرت علی نے ایگری کر لیا. اگر حضرت علی اس وقت بھی مخالفت کرتے تو پھر یہ اگلا سٹیپ طے ہونا تھا. کیا دجال خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. وہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے دجال کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواب کے اندر. اس کی تعبیر پھر جو محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طواف سے مراد ایگزیکٹ مطاف کے اندر نہیں ہے بلکہ کعبے کی باؤنڈریز کے باہر، مکے کے باہر وہ گھومتا ہوگا اندر داخل ہونے کے لیے. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ مکے اور مدینے کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. کیا دجال کعبے میں داخل ہوگا؟ میں کراچی سے ہوں، میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، اس وجہ سے ہمارا بھی نہیں بنا. اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ 5 سے 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. کیا اچھا وہ آپ پاکستانی شہری نہیں نہ ہوں گے تو اس کے لیے تو یہ 5-6 لاکھ روپیہ اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جعلی چیز ہی وہ کر رہا ہوگا نا. آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، یہ دوسرے ملک سے رہنے والے. ہاں بھائی اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے. یہ تو اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. میرے پاس تو اس کا سولوشن نہیں. اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت شفٹ ہوئے میں ان کو آپ نیشنلٹی دیں. مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں. آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں نا، بھائی بنائیں ایک دوسرے کو. دوستوں امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.